کفار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پینچ در پینچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہری پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں فندہ ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مزمم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ قارئین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف و صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کفار پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے خبیث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتبیہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور عتبیہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیوں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ ڈالا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔